السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 181 تا 187 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا. بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنوں سے کچھ علاقہ نہیں؟ وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں. کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، اور جو چیز اللہ نے بنائی، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں. تو تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب ٹھہری ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے
خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ تسلسل سے اس کی تفسیر۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہے۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ شان نزول ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس جاہل بے خرد کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں، اس کے ناموں میں حق و استقامت سے نکلنا کئی طرح پر ہے۔ مسائل ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ سخی یا رفیق کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توفیقیہ ہیں۔ تیسرے، حسن ادب کی رعایت کرنا، تو فقط یا زار یا مانے یا خالق القروع کہنا جائز نہیں، بلکہ دوسرے اسماء کے ساتھ ملا کر کہا جائے گا، یا زارا یا نافع اور یا معتی یا خالق الخلق۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہو، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ لفظ رام اور پرماتما وغیرہ پنجم، ایسے اسماء کا اطلاق جن کے معنی معلوم نہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ یہ گروہ حق پر وہ علماء اور ہادیان دین کا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ میری امت کا تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت و مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی، یعنی کہ تدریجی ان کی عمر دراز کر کے۔ اور میری گرفت سخت شان نزول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر شب کے وقت قبیلہ کو پکارا اور فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور آپ نے انہیں اللہ کا خوف دلایا اور پیش آنے والے حوادث کا ذکر کیا، تو ان میں سے کسی نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، کیا انہوں نے فکر و تعامل سے کام نہ لیا اور عاقبت اندیشی و دوربینی بالکل بالائے طاق رکھ دی، اور یہ دیکھ کر کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و افعال میں ان کے مخالف ہیں، اور دنیا اور اس کی لذتوں سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے، آپ کی آخرت کی طرف متوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز مشغول ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر دی، یہ ان کی غلطی ہے۔ ان سب میں اس کی وحدانیت اور کمال حکمت و قدرت کی روشن دلیلیں ہیں، اور وہ کفر پر مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں۔ ایسے حال میں عاقل پر ضروری ہے کہ وہ سوچے سمجھے دلائل پر نظر کرے، یعنی قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख़्वास्त रहती है कि ख़ातिमुल अंबिया के सदक़े और इस प्यारी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है कि हम इस मुक़द्दस काम को, इस मुक़द्दस मैसेज को तमाम दुनिया के अंदर फैलाएँ। और इसको फैलाने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम इस मैसेज के ज़रिए जो इस क्योंकि मीडिया का दौर है, तो अगर हम इस ज़रिए से कुरान पाक की जो ये पैगाम है इसको फैलाएँगे तो ये ज़्यादा से जल्दी लोगों तक पहुँचेगा। दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपसे ये दरख़्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी इस वीडियो को पूरा देखा करें और पूरा देखें, अपने बच्चों को, अपनी फ़ैमिली को, अज़ीज़ अक़रबा को और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस बेल वाले इसके आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं कि दिन क़यामत अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के सदक़े हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, अपनी जो ज़िंदगी है उसको कुरान पाक के अहकामात के ताबे कर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बुलबुले की तरह है। ये और ये किसी को मालूम नहीं है कि आज हैं, कल हैं, अगले साल हैं या नहीं हैं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी आप एक चेंज ले आएँ, क्योंकि ये जो मोबाइल के ऊपर बैठे-बैठे लोग, बच्चे, अपने आप खुद भी, बहुत सारे दोस्त अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अपने टाइम को आप कीमती बनाएँ और कीमती बनाने का यही आपके पास एक बहुत अच्छा जो फ़ोरम है कि आप कुरान पाक को सुना करें। जो भी आपको कोई प्रोग्राम का आपको इस किस्म की जो प्रोग्राम मिलते हैं उनको देखें, उनसे सबक हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपकी ज़िंदगियों के अंदर कुरान पाक के सदक़े चेंजिंग लाए और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।